आपके साथ उस्मा इजाज़, या रहीम या रहमान। रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपके साथ हाजिर खिदमत है। और रोज़े सरकते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, उनमें कमी आती जा रही है, लेकिन जो हमारे अंदर की प्यास है वो बुझने का नाम नहीं ले रही। जो इबादत की प्यास है, जो खुशू होने की जो चाहत और लम्स है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से हम रोज़ों की इबादत में अपने आप को यकसर मैसर कर लेते हैं, वैसे ही उसकी चाशनी हमें तरबतर करती चली जाती है। और जब भी बात रमज़ान की आती है, रोज़ों की आती है, तो मेरे अंदर इबादत और मेरे अंदर क्या, हम सब के अंदर इबादत का एक नया समंदर ऐसे बल खाने लगता है और ऐसे होशरुबा अंदाज में आगे बढ़ता है कि जिससे सैराबी हासिल कर ली जाए उस पानी से उतना कम है। अब हम किस तरह से उससे अपने आप को सैराब कर सकते हैं। हर गुजरने वाला दिन, हर आने वाला दिन, जिस तरह से हम रमज़ानों के आने से पहले उसकी तैयारी करते हैं, चाहे वो खाने पीने के हवाले से हो, चाहे वो इबादत के हवाले से हो। बेसिकली हम खाने पीने के साथ साथ हम इबादत का भी एहतमाम करते हैं, तो उसमें जोश होता है, उसमें खरोश होता है। हम कुरान पाक शुरू करते हैं, हम तस्बीहात शुरू करते हैं, हम नफली इबादत शुरू करते हैं, हम क़यामुल लैल करते हैं। बहुत सारी ऐसी इबादत हैं जो हम आम ज़िंदगी में नहीं करते, वो हम अपने आप को शामिल करते हैं उसमें जो रमज़ान होते हैं। और रमज़ान की इबादत मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कहते हैं कि 10 गुना और फिर उससे बढ़कर 70 गुना नेकियां भी शुमार इसी तरह से होती हैं और आपकी इबादत भी इसी तरह मल्टीप्लाई होती हैं। तो क्या इन इबादत के साथ जो शैतान होते हैं उनकी शैतानियत भी मल्टीप्लाई होती है? क्या वो जो शैतानियत है, वो शैतान अगर कोई एक बुराई करता है या कोई भी इंसान एक बुराई करता है तो क्या वो मल्टीप्लाई होकर काउंट होती है? इस पर बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इबादत का जो अहम पहलू है हम उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे जैसे हमारे रोज़े गुजरते जा रहे हैं, अब इंशाल्लाह आगे जाके तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा। अभी पहला रहमतों का अशरा, दूसरा हमने गुनाहों से मग़फ़िरत का अशरा और तीसरा निजात का अशरा। ये सारे अशरों में इसकी इबादत को ख़ास तरीक़े के साथ मुंजमद कर दिया गया है और इस तरह से इस इबादत को आपके ऊपर अपने ऊपर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। चाहते तो बहुत कुछ है कि बहुत कुछ कर लें, लेकिन जो शुरुआत करते हैं, चाहे वो फजर की नमाज से हो, चाहे वो इशा की नमाज से हो, थोड़ा करके हम अपने आप से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं रमज़ान का चाँद देखती हूँ तो मैं लैलतुल क़द्र के 2 नवाफिल उसी वक्त रमज़ान का चाँद देखने के बाद मगरिब की नमाज के साथ इसलिए शुरू कर देती हूँ कि पता नहीं ज़िंदगी आगे रहे ना रहे, शब क़द्र मिले ना मिले, तो कुछ तोहफ़ा जात उस शब क़द्र के लिए तो रख लिया जाए। तो ये वो प्रैक्टिस होती है, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको अंदर से सुकून देती हैं, आपको अंदर से बहुत ही मुअत्तर और मोतबर बना देती हैं। आपको अपनी ज़ात में जब आपको सुकून मिलता है ना इबादत करके, तो दरअसल वही आपकी हकीकत है जिससे आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि अंदर कहीं खुशू और खुशू मौजूद है। तो जनाब, ज़िंदगी में जिस तरह से ज़िंदगी और दुनिया बनी, दुनिया में सबसे पहले शैतान की लड़ाई, जो सबसे पहले जंग थी वो शैतान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुई और यही जंग इसी तरह से चलती रही। रोज़े अव्वल से थी और रोज़े आखिर तक ये जंग चलती रही। शैतान ने ही बरगलाया और एक पैगंबर को बरगलाया और उनको उस जाने मुतवज्जा किया कि जी वो इस फल का, इस पेड़ का सेब तोड़ के खाएं और फिर उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। ये शैतान था और शैतान ने अल्लाह ताला के सामने ये कहा था कि मैं ज़िंदगी भर आपके नेक बंदों को बरगलाता रहूँगा और कोशिश करूँगा। तो अल्लाह ताला ने भी ये कहा था कि तुम वाकई जो मेरे नेक बंदे होंगे तुम उन्हें बरगला नहीं सकोगे। और फिर उसके बाद बात आती है डेफिनेटली बहुत सारे जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़रिश्ते मुक़र्रर किए हैं, जिनमें से जो हमारी रूह कब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते हैं, जो सूर फूकने वाले फ़रिश्ते हैं, जो बारिश बरसाने वाले फ़रिश्ते हैं, उन्हीं फ़रिश्तों के हवाले से क्या ये फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक तो है ही, साथ साथ ही है, लेकिन अमली तौर पर फ़रिश्ते हमारी ज़िंदगियों में, लेकिन क्या कभी इंसानों का रूप धारे भी फ़रिश्ते होते हैं जो इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं? बेसिकली टॉपिक हमारा यही है और अब इसी के ऊपर बात करेंगे। यानी बात करें बातिनी शऊर के हवाले से और शऊर की उन महाफिल के हवाले से और उन मनाजिल के हवाले से जो हमें उस जगह पे ले जाती हैं और पहुंचा देती हैं कि आया कि वाकई में फ़रिश्तों वाली और शैतानों वाली दुनिया है या नहीं है। इसी के ऊपर बात होगी। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद होते हैं, मुफक्किर होते हैं, मुफस्सिर होते हैं। बात करते हैं रेहान साहब, रेहान सिद्दीकी साहब, इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? शुक्रिया आपकी आमद का। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद है शऊर माहिर शऊर कहूँगी मैं, और जब भी आते हैं तो मुझे शऊर और शऊरियत की बहुत सारी अपने दिमाग के मनाजिल भी मुझे लगता है खुलना शुरू हो जाती हैं। तो आपका बेहद शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए तालीम के दरवाजे खुल जाते हैं और मैं और अच्छे अंदाज में कहना शुरू कर देती हूँ। तो मैं आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले तो रेहान साहब, मुझे सबसे पहले तो बताइएगा कि हम फ़रिश्तों की बात करते हैं, 2 फ़रिश्ते हमारे कंधों पे बैठे हैं, फ़रिश्ते सूर फूकेंगे, हर काम के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर कर दिए गए हैं।
تو سب سے پہلے تو فرشتوں کی تعریف بتائیے گا, اور شیطان جنات اس کے بارے میں تو ہم پوچھیں گے, کیونکہ ابھی میں اس سے پہلے نہیں پوچھوں گی کہ یہ ابھی بند ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یا رحمان یا رحیم رمضان کا, آپ نے مدعو کیا اب تک ٹیلی ویژن پہ. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, جنوں کو آگ سے پیدا کیا, اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا. اب جس طرح یہ بنی نوع انسان کی ایک دنیا ہے, اسی طرح ساتوں آسمانوں پر فرشتوں کی ایک دنیا قائم ہے, جس میں بہت سارے فرشتے بارش پر, کوئی دھوپ پر, کوئی ستاروں پر, کوئی کسی کام پر, کوئی کسی کام پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بجاوری فرما رہے ہیں. فرشتے کی تعریف یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ چوں چرا نہیں کرتے, جو حکم ربی ہوتا ہے اس کے اوپر ان کی بجاوری ہو جاتی ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں. بالکل. فرشتے جو ہے وہ معصوم و بے خطا ہوتے ہیں, اور ان سے کوئی خطا اور کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. جی, اسی لیے مثال دی جاتی ہے کہ ہم فرشتے تھوڑی ہیں. جی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوبصورت حسن انتظام ہے کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم عبادت کرتے ہو, تمہاری عبادت ایک ایسی ہے جیسے ایک مشینی عبادت ہے, تمہیں بتا دیا گیا ہے تو قیامت تک کرتے رہو گے. اصل عبادت تو ان لوگوں کی ہے جو دنیا میں رہ رہے ہیں, ان کو معاشی مسائل بھی ہیں, ان کو سماجی مسائل بھی ہیں, ان کو ذہنی مسائل بھی ہیں, ان کو جسمانی مسائل بھی ہیں, ان کو اولادوں کا غم بھی ہے, ان کو اولادوں کا مستقبل بھی بنانا ہے. یہ اور تمام معاملات معاشرت کے اور حقوق العباد کے نمٹانے کے ساتھ ساتھ وہ پھر میری عبادت کرتے ہیں 5 وقت. اس لیے میں ان سے تم سے زیادہ خوش ہوتا ہوں, کیونکہ وہ اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود عبادت کرتے ہیں. تمہارے پاس عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے نا. آپ کہ اللہ تعالیٰ کو انسان اتنا پسند. تو آپ نے جو ابھی یہ ذکر کیا, میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھاؤں گی. آپ نے کہا کہ فرشتوں کی دنیا ہے پوری, فرشتوں کا پورا ایک آسمان ہے, جیسے انسانوں کی دنیا ہے اسی طرح سے کیا جنات کی بھی اسی طرح سے پوری دنیا ہے, اور شیطان کی بھی دنیا ہے. جی نہیں, شیطان خود جن ہے, کیونکہ شیطان بھی آگ سے پیدا ہوا ہے, اور تقریباً ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جن جو ہیں وہ انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے, وہ انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہیں جن, اور جن جو ہیں وہ مرعوب ہیں وہ انسان سے. انسان کے جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو جو ہم گفتگو تعمیری کریں گے تو وہ جن سیکھیں گے ہم سے, اور اگر ہم تخریبی کریں گے تو وہ جن سیکھیں گے. کیونکہ اشرف المخلوقات ہے نا, یہ سب چیزیں انہی کے گرد گھومتی ہیں. جیسے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں انہی کو برگلاؤں گا جو آپ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے, جیسے کہ فرشتوں کو آپ بٹھایا گیا تاکہ وہ یہ سب ان کے لیے خدمت کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے. تو جناب اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بڑے مزیدار ٹاپک ہے اور میں بہت زیادہ اس سے مستفید ہو رہی ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا, کیونکہ بہت کم ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں. فرشتوں کے حوالے سے, شیطانوں کے حوالے سے, جنات کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے, لیکن فرشتوں کے حوالے سے, ان کی دنیا, ان کی عبادات اور ابلیس کے حوالے سے بہت کم بات ہوتی ہے. آپ دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان رمضان. آپ کے ساتھ ہوں میں عظمیٰ اعجاز خان.
जनाब प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान, खुसूसी ट्रांसमिशन, खूबसूरत ट्रांसमिशन, मोहब्बत और प्यार के साथ हिम्मत दिलाने वाली ट्रांसमिशन आपको वो सब कुछ बताती है और दिखाती है जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं। सलमान से मेरा सवाल है। सलमान, हम बात कर रहे थे जिस तरह से फ़रिश्तों के हवाले से, इब्लीस की भी हमने बात नहीं की थी, लेकिन चले अब जिक्र निकल ही चला है तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। दुनिया के बारे में बात हो रही है कि इंसान ज़मीन पर होते हैं, फ़रिश्तों की एक दुनिया है, शैतान की भी कोई दुनिया है, और क्या जिस तरह से मुकर्रर कर दिए गए फरिश्ते इंसानों के ऊपर, तो शैतान भी आसपास से मुकर्रर कर दिए गए। जैसे कि अभी अलामा साहब ने कहा कि शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, तो एक तरफ तो फरिश्ते लगे हुए हैं, दो बैठे हुए भी हैं, शैतान भी हमारे साथ लगा हुआ है, जिन्नात भी हमारे साथ लगे हुए हैं। तो इसका मतलब मरकज़ निगाह है अशरफुल मखलूक़ात, और उनके दायरे में शऊर की मनाजिल कैसे तय करती हैं ये? बहुत खूबसूरत बात की आपने उस्मा। जैसे हज़रत ने बयान किया, एक तो दीनी नज़रिया है इन चीज़ों को देखने का, और अपनी जगह बरहक है और वो काबिल एहतराम है। इसके और भी नज़रियात हैं, हम इन्हीं एंटिटीज़ को अलग एंगल से, अलग नज़रियात से ले सकते हैं। एक है सूफी और औलिया का या रूहानी नज़रिया, जिसको हम रूहानियत में स्टडी करते हैं। उसमें फरमाया जाता है कि 7 आलम है और हर आलम में अलग अलग मखलूक़ात बसती हैं। जिस आलम में हम रह रहे हैं आलम नासूत है, इसके बाद आलम मलकूत है, उसके बाद आलम जबरूत है, उसके बाद आलम लाहूत है, उसके बाद आलम हाहूत है, उसके बाद अल्लाह की कुर्सी और अर्श है। तो हर आलम के अंदर एक दुनिया बसी है। अच्छा, एक नज़रिया ये है। एक नज़रिया साइंटिफिक है कि अब साइंस इस बात को मान चुकी है, जैसे हज़रत ने भी अर्ज़ किया कि नूरी मखलूक है। साइंस कहती है अब कि कायनात में हर चीज़ जो है वो एनर्जी है, यानी कि नूर है, बस दर्जात का फ़र्क है, अलग अलग दर्जे का नूर है। एक नूर वो है जिससे अल्लाह की ज़ात बनी है, वो आला तरीन नूर है कायनात। एक नूर वो है जिससे मलाइका और अम्बिया की रूहें बनी है, वो नूर अलग दर्जे का। एक नूर वो है जिससे औलिया और बरगज़ीदा लोग बने। एक नूर वो है जिससे आम इंसान बना है। एक नूर वो है जिससे एक इंसान वो बना है जो कि गुमराह है। एक इंसान वो है जो हिदायत याफ्ता है। एक नूर वो है जिससे जानवर बने हैं। एक नूर वो है जिससे नबातात बने हैं। एक नूर वो है जिससे ये मादी दुनिया बनी है, पहाड़ और दरिया और सब चीज़ें। एक सवाल पूछ सकती हूँ मैं? आपने नूर की बात की तो मैंने सूरह नूर जब पढ़ी और उसके तर्जुमा और तफसीर की, मैं जब नमाज़ पढ़ी होती थी तो मुझे ना नूर का मतलब समझ में नहीं आ रहा होता था, तो मैं अल्लाह ताला से कहती थी, अल्लाह ताला मुझे नूर, अपने नूर दीजिए ना। तो इत्तेफाक है कि मैं अपना लेसन ले रही थी तो उसमें सूरह नूर की वो आ गई कि अल्लाह ताला का नूर है कहाँ। वो दूर आसमानों में एक बड़ी सी ताख के अंदर रखा हुआ एक चिराग है जिसमें जलता हुआ जैतून के तेल से गिरता हुआ ऐसा तेल कि बस चिराग जला ही जाता है, और चिराग ऐसे जल रहा है जिसने दुनिया व मा फीहा को अपनी लपेट में लिया हुआ है, ऐसे कि ना कोई मशरिक़ है ना मगरिब। और वो चिराग एक दूधिया कंदील में है, वो इतनी खूबसूरत कंदील है, वो जिस जगह पे उसने अपने सारे आलम को अपने, तो उससे मुझे समझ आया कि ये है नूर। तो फिर अब क्या होता है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, जब वो करती हूँ तो मैं वो विजुलाइज करती हूँ कि दूर बहुत बड़ी ताक के अंदर वो कंदील रखी है। और आपने कहा ना उसमें आप विजुलाइज करती हैं। देखिए, इंसान की फितरत है कि उसको कुछ भी बताया जाए वो विजुलाइज करता है, अपने लाशऊर में उसकी तस्वीर बनाता है और इसके बगैर रह नहीं सकता, चाहे वो सो रहा है चाहे वो जाग रहा है। अब अल्लाह ताला ने दीनी एतबार से देखें तो हमारे लिए आसानी ये फरमाई कि हमें वो इस्तियारे, वो तशबीहात, वो अल्फाज बख्शे जिनसे इंसान अपने शऊर में इन तस्वीर को या इन लाशऊरी ख्यालात को बना सके, जिससे वो कुछ तसव्वुर ला सके। लेकिन सब नहीं करते हैं, नहीं, हमारी औकात नहीं है, हम इतना तसव्वुर उसको अहाता कर सकें, ना तसव्वुफ भी नहीं है ना। अच्छा, तीसरी बात मैंने कहा, जैसे एक तो इसका रूहानी रुख मैंने आपको बताया, एक इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट बताया कि हर चीज़ नूर है, हर चीज़ एनर्जी है, लेकिन दर्जात अलग अलग। ये जो रोशनियाँ जल रही है, लाइट जल रही है, करंट पास हो रहा है, बिजली, ये भी नूर है। आसमानों में जो बिजली चमकती है वो भी नूर है। आपकी आंखों में भी नूर है, जिससे आप बीनाई देखते हैं, बीनाई जिसको हम नूर कहते हैं। तो नूर हर चीज़ है, लेकिन दर्जात का फ़र्क है। तो इसी तरह फरिश्ते और जिन्नात भी अलग अलग दर्जे के नूर हैं। ठीक है। अच्छा, हमें ज़ाहिरी तौर पे ये बताया गया आम अल्फाज में कि फरिश्ते जो हैं वो नूर से बने, ठंडे नूर से बने, और जिन्नात जो हैं वो आग से बने। अगर ये शक्ली है, मैं इस पर अर्ज़ कर देता हूँ। पहले तो हम इसके मटीरियल को, बेसिक को समझें। जो जिन्नात होते हैं वो, अगर साइंटिफिकली बात करें, इंफ्रारेड रेस से बने होते हैं, आग से बने होते हैं, हीटेड रीजन से बने होते हैं। और जो फरिश्ते हैं वो ठंडे नूर से बने होते हैं, इसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, इसको हम कोल्ड रीजन कहलाते हैं। यानी कि अगर फर्ज करें ये रेज ही होती हैं जो अगर रूह कब्ज करने आती हैं तो ये रेज होती हैं, या कोई शक्ली होती है? साइंटिफिक टर्म में बात करें तो ये एनर्जीज हैं, रेज की शक्ल में, या एनर्जी जिस तरह भी डिसेंड करती है। अब वो फॉर्म लेती हैं या नहीं लेती, इस पे एक अलग डिस्कशन और डिबेट है। इस पे जो दीनी माइंडसेट है वो अलग है, इस पे रूहानी कॉन्सेप्ट अलग है और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट अलग है। एक थ्योरी ये है कि जिन्नात किसी भी चीज़ पर आ जाते हैं,
اور ایک تھیوری یہ کہ جنات کسی بھی چیز کے اندر تخیل کر جاتے ہیں، یعنی کہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں. تو یہ دو الگ کانسیپٹ ہیں. اب جو لوگ اس چیز کے بلیور ہیں کہ جنات کسی چیز پر آتے ہیں، وہ پوری الگ ڈومین ہے، ڈسکشن ہی الگ ہے. اور جو لوگ یہ اس چیز کے بلیور ہیں کہ جنات اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، وہ ایک الگ پوری فلسفی ہے. اچھا، تیسرا اس کا اور جو الگ ایک اینگل ہے وہ ہے کہ اس کا شعوری لیول کیا ہے. جیسے آپ نے شعور کا ذکر کیا، اب جیسے فرشتے اور جنات ہیں، یہ شعور کے کچھ درجات ہیں جہاں پہ جا کے آپ ان کیفیات کو ایکسپیرینس کر سکتے ہو. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کیا انسان کی شکل میں ہی فرشتے ہوتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. ان ادر ورڈ، کوئی انسان جس کا تزکیہ نفس ہو جائے، وہ نفس سے پاک ہو جائے، نفس کی ظلمتوں سے پاک ہو جائے، تو وہ پھر اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، وہ ہر حال میں مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی خواہش نہیں رکھتا. وہ تو فرشتے میں بھی پھر وہ پیرالل ہو گیا نا فرشتے کے جیسے، پھر وہ ملائکہ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. اور یہی ہمیں دین میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب اشرف المخلوقات انسان کو تخلیق کیا گیا تو وہ فرشتوں سے بلند اس لیے ہے کہ وہ نفس کے ہونے کے باوجود اس کا تزکیہ کر کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ ملائکہ کی طرح پرفارم کرتا ہے. جیسے ہی انسان بنا تو ملائکہ اس کو اسسٹ کرنے لگے، نہ کہ انسان ملائکہ کو. تو یہ شعوری درجہ ہے انسان کا. اچھا، وہی انسان اگر اپنی نفس کی ظلمتوں میں بہہ جائے تو وہ جن سے بھی بدتر بہیو کرنے لگتا ہے، وہ ڈسٹرکشن پھیلاتا ہے. میں ابھی اسی جانب آ رہی ہوں. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. میں اب اسی سوال کو آپ کی جانب علامہ صاحب لے کے آؤں گی. جیسے کہ سائنٹیفکلی شعوری، لاشعوری اور جو دنیاوی حساب سے مجھے سلمان نے بتایا، دین ہمارا ان 4 فرشتوں کے حوالے سے پہلے تو ان کو ڈیفائن کیجیے گا، پھر میں اس کو ایک ایک سوال کی طرف آؤں. دیکھیے، 4 فرشتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کا کام تھا وہی لے کے، میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام. اور بچپن سے ہی ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اس لیے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد پیغام رسانی کا بالکل بالکل ٹھیک. اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکنے کے لیے، اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ روح قبض کرنے کے لیے، میکائیل علیہ السلام بارش برسانے. اچھا، اب اس کے علاوہ بھی فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے، ٹھیک ہے، منکر نکیر، اور ایک ہیں ایک رامن کاتبین ہیں، اور وہ جو قبر میں جو آئیں گے وہ منکر نکیر. اب ان دونوں کی الگ الگ ہیئت ہے. ان کی شکلوں کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی، لیکن ان کی شکلوں کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ انتہائی خوفناک شکلوں کے ساتھ جو ہے آئیں گے، جس طرح کی روح کے اعمال ہوں گے. اچھا، یہ کیا کہیں لکھا ہوا ہے کہ بہت خوفناک آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا حدیث کہ جن اصحاب کی قبر میں نورانی جو ہے آئیں گے، وہ ان کی شکل دوسری ہوگی. اچھا. اور اسی طرح جب لینے کے لیے آئیں گے کہ آپ کی روح کو لینے کے لیے آئیں گے اور آپ کے اعمال صالحہ ہیں اور آپ کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ کا دکھایا جائے گا، تو پھر آپ کو ویلکم کرنے والے فرشتے دوسرے. اچھا. اور اگر آپ کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ کا ہے اور آپ گناہ گار ہیں اور آپ کا یہ معاملات جو ہے وہ بعد میں جو ہوں گے طے وہ ہوں گے، لیکن اندازہ ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے جو لوگ آئیں گے وہ بڑے بدصورت آئیں گے. جو فرشتے آئیں گے. اچھا، یہ شروع سے آپ کو بتا دیجیے. اچھا، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، انسان اللہ نہ کرے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کون اللہ کی نظر میں ہم سے بہتر ہے اور ہم سے بہترین ترین ہے، اور کوئی کتنا ہی شیطان کیوں نہ، اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آ جائے یہ ہم نہیں جانتے، وہ جانے اس کے بندے جانے. لیکن کبھی کبھار ہمیں لوگوں میں شیطانیت نظر آتی ہے. لیکن ایک صحیح کہہ رہی ہوں میں، پیاسے کتے کو پانی پلانے والی بھی جو ہے جنت میں جائیں گی نا. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. جس نے 99 قتل کیا اور 100 قتل کرنے جا رہا تھا تو اس کا وصال ہو گیا. اب وہ اس بستی سے قریب رہا کہ جو بستی ابھی تو اس نے ارادہ کیا تھا، تو جو ہے وہ اس بستی سے نہیں نکلا تھا جو کہ بروں کی بستی تھی، دور تھی، جو قریب جو اچھے لوگوں کی بستی تھی. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی کہ وہ نیکی کی طرف جا رہا تھا نا. کیا بات ہے میرے رب کی کہ اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، زمین کو سمیٹنے کا حکم دے دیا، ادائیں اس کو پسند آ جاتی ہیں. اور جب اس کی اداؤں کے اوپر بات آتی ہے تو سبحان اللہ، دل سے محبت اور پیار اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسی لگاوٹ کا ایک جذبہ، یا پھر کبھی وہ جذبہ آنسوؤں کی شکل میں آ جاتا ہے جس کو ہم محبت کہتے ہیں. مزید بھی بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان، رمضان. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
सुभान अल्लाह। और प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। बात हम कर रहे थे फ़रिश्तों के हवाले से। नूरी मखलूक है, इब्लीस शैतान से, इब्लीस जिसको हम शैतान कहते हैं वो आग से बना हुआ है, जिन्नात है। बहरहाल इसी के ऊपर हम बात भी करेंगे ज़ाहिरी अशकाल के हवाले से और हम साइंटिफिकली। सलमान आपसे पूछना चाहूँगी, बल्कि मैं पहले आपसे पूछती हूँ क्योंकि आपको जाना भी है, तो मेरे मैं ये जानना चाहूँगी सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि जब फ़रिश्तों को अहकामात दिए गए और जैसे कि रिस्क का फ़रिश्ता भी है ना, जिसको हम और बहुत सारे फ़रिश्ते हैं जिनकी ड्यूटीज़ अल्लाह ताला ने लगाई हुई हैं, और उनको कहा जाता है कि जी अब कोई होता है, जैसे कि एक बड़ा ज़बरदस्त और मशहूर वाक़या है कि अल्लाह ताला ने किसी फ़रिश्ते को कहा जो रूह कब्ज़ करते हैं कि फ़लानी जगह से जाके तो तुम रूह कब्ज़। मैं चाहूँगी कि आप बयान करें वो अल्लाह तबारक व तआला ने इज़राइल से पूछा कि इज़राइल के तुम्हें कभी जो है किसी की रूह कब्ज़ करते हुए जो है दुख हुआ? हाँ। तो कहे जी परवरदिगार आलम 2 मकामात ऐसे थे कि जहाँ पे मुझे जो है बड़ा दुख हुआ। कहें बताओ कौन कौन से? कहें एक वो कि जब दरिया नील के ऊपर एक कश्ती जा रही थी, उसमें लोग सवार थे और तुमने कहा कि इस कश्ती को जो है उलट दो। तो जैसे ही मैंने उल्टा तो एक मासूम बच्चा था जो अपनी माँ, उसकी माँ उसको किसी तरह संभाल रही थी, तो आपने फरमाया कि इसकी माँ की भी रूह कब्ज़ कर लो। उसकी माँ की भी रूह कब्ज़ कर ली, वो बच्चा सिर्फ अकेला रह गया। फिर आपने उसका क्या किया मुझे नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे अंदर दिल में तड़प आई कि एक माँ से उसका बच्चा आपने इस तरह अलग और जुदा कर दिया। कहें दूसरा ये कि जब शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाई और दूध की नहरें बनाई और जब बहुत आलीशान अपनी पूरी दौलत लगा दी उसके ऊपर, और जब वो अपनी जन्नत को देखने के लिए गया, एक कदम उसका अंदर था, एक कदम जन्नत से बाहर था, आपने कहा इसकी यहीं पे रूह कब्ज़ कर। मैंने कहा देख लेता, दोनों कदम अंदर रख लेता, फिर आप कर लेते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इज़राइल तुम्हें पता है वो बच्चा कौन था? परवरदिगार नहीं। अच्छा उसके साथ हमने क्या किया ये बताएं? कि नहीं, क्या उस बच्चे को हमने उस तख्ते के ऊपर, एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर रखवाया और उसको किनारे लगवाया। वहाँ से एक शेरनी ने बच्चे दिए हुए थे, वो शेरनी आई उस बच्चे को लेके चली गई। उस शेरनी ने उसको अपना दूध पिला के बड़ा किया, जवान बनाया। हमने उसको इल्म दिया, हिक्म दिया, दौलत दी, और फिर वो उसने हमारे लिए ही खुदाई का दावा किया और हमारे तरह की जन्नत बनाई, और उसी का नाम फिर शद्दाद रखा गया। अब जब वो शद्दाद वहाँ पहुँचा तो हमने उसकी रूह कब्ज़ करा। ये अल्लाह की हिकमत। क्या बात है। ये वो उसकी जो मामलात है ना वो ही जानता है, उसकी लीला वो ही जानता है, इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं है। अच्छा सलमान, एक नॉर्मली एक हमारे हम जब बच्चे होते हैं, जब बच्चे पूछ रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं, और वो पूछते हैं सवाल ये कि फ़रिश्ते जो होते हैं, जब वो 4 फ़रिश्तों के नाम लेते हैं और वो बारे में बात करते हैं, वो ही कहते हैं कि फ़रिश्ते कैसे होते हैं? वो हमारे जैसे होते हैं, हमारे इंसानों के साथ उनके पर लगे होते हैं, यही है ना एक कॉन्सेप्ट। तो ज़रा आप भी बताइए क्या फ़रिश्ते की हियत क्या होती है? देखिए साइंटिफिकली स्पीकिंग और शऊरी एतबार से कहा जाए तो ये बड़ी डिटेल डिस्कशन है कि फॉर्म यानी कि जो शक्ल लेते हैं ना कोई भी चीज़, हाँ। हम तो शक्ल का मायने ले लेते हैं कि ज़ाहिरी शक्ल, ज़ाहिरी, हाँ। लेकिन इल्मी एतबार से, अगर आप अदबी एतबार से, दीनी एतबार से कर रही हूँ, फिर हम उस पर शऊरी एतबार से तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन दीनी एतबार से मैं दीन क्या बताता हूँ? देखिए दीन तो ये कहता है कि उसकी वो अहाता करता है, गाइडलाइन देता है कि जी ऐसे, जैसे हज़रत ने फरमाया कि वो उसका अहाता करता है कि जी इस तरह के अशकाल में हो सकते हैं, थोड़ी सी बहुत डिस्क्रिप्शन देता है। सलमान भाई एक जुमला इसमें ये है जो बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि फरिश्तों के 2 परों से लेकर 600 परों तक हैं। अच्छा। अब उसमें कैटेगरीज हैं, किस लेवल के फरिश्ते हैं और उनसे क्या क्या काम लिया जा रहा है। ये परों के हवाले से बात कर रहा हूं मैं। पर क्यों लगाया गया? इसलिए कि वो उड़ते हैं जी, उड़ान के हवाले इसी वजह से ना, क्योंकि ये उससे यही मीनिंग ली जाती है। लेकिन देखें एक मिसाल के तौर पर बशरी तकाज़े ना, मुझे इस दीवार के पीछे नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना, इसी तरह मुझे फरिश्ता नजर नहीं आ रहा, ठीक है। फरिश्तों की तो एक रवानगी और आमद और जामद सब होगी ना, हाँ। तो अल्लाह ताला ने उनकी जो है आने के और जाने के रास्ते बनाए होंगे, इसी तरह उन्होंने उनके पर लगाए ताकि वो आसानी से। अच्छा ये जैसे हज़रत ने बयान किया, हमें जो बताया जाता है ना दीन में, ये एक नज़रिया है। अब इसमें भी डिस्प्यूट है लोगों में। सूफिया इकराम और औलिया इकराम के यहाँ वो कहते हैं कि जी ये इस्तिआरे हैं, ये मुतशाबिहात हैं, तशबीहात हैं,
تاکہ ہمارے لاشعور کو آئیڈیا مل سکے. ٹھیک ہے. ریئلٹی اس سے بھی زیادہ بلند. اب کیونکہ اب ایک چیز ہے مخلوق اڑتی ہے, تو ہمارے پاس تو اڑنے کا تصور پر کے علاوہ نہیں ہے, تو ہمیں سمجھانے کے لیے پر ہی بولا جائے گا. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کی پر ہے ایکچولی ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو وہ صلاحیت دی ہو کہ وہ بغیر پر کے اڑتے ہوں, یا ان کا میکینزم آف فلائٹ کچھ اور ہو. بالکل. اسی طرح لیکن جب بھی پر کی بات آتی ہے, آخر جو ہوائی جہاز بھی پروں کے ساتھ بن گیا, پریاں ہیں پر کے, تو وہ ایک کانسیپٹ ہے اڑنے والی کوئی بھی چیز ہے. کیونکہ اس مٹیریل ورلڈ میں یہی ہوتا ہے, یہی کانسیپٹ ہے اڑنے کا. اسپیس میں یہ کانسیپٹ نہیں اڑنے کا. اسپیس میں پر نہیں چاہیے آپ کو اڑنے کے لیے. جیسے تو بات ہی سمجھ میں آئی, اور اس پہ احادیث بھی ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے وہ اس دنیا کے توسط سے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کے اس لاشعور کو سمجھ میں آ سکے, تاکہ آپ جو عام آدمی ہیں اس کو سمجھ آ سکے. اس کی ایگزامپل میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ میں آپ کو ایسی کوئی چیز سمجھا ہی نہیں سکتا جو مجھے سمجھ میں نہ آئی ہو. میں آپ کو کہوں میں نے ایک ایسا انسان دیکھا, آپ بولیں کیسا, میں اس کی شکل نہیں تھی. میں کہوں اس کے 2 پاؤں بھی نہیں تھے, اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے, اس کا جسم بھی نہیں تھا, تو آپ کہیں گے کہ کیسا انسان دیکھا آپ نے. میرے لاشعور میں وہ تصویر ہی نہیں آ رہی نا. تو اس لیے ہمیں جو بھی تشبیہات دی گئی ہیں قرآن میں, احادیث میں, اس سے ایک نظریہ تو ہی نکلتا ہے. اچھا, ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کا حامل ہے کہ جو ہمیں بتا دیا گیا ہمیں اسی کی باؤنڈری میں رہتے ہی ان کی تصویر بنانی ہے, اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ ایک لاجیکل انٹرپریٹیشن ہے ایک مائنڈ سیٹ کے لوگوں کی. دونوں قابل احترام ہیں. اب رہی بات فرشتے, آپ نے جیسے کہا بچوں کو ہم اکثر سنا کہ بچے فرشتے جیسے ہوتے ہیں, یہ معصوم ہے, یہ فرشتے جیسا. اس کا جو اس کی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ نفس سے پاک ہوتے ہیں. ان کی نفس ایکٹیویٹی, ان کی خواہشات, جذبات, احساسات نہیں ہوتے. وہ بیسکس پہ ہوتے ہیں. ان کی بھوک لگتی ہے کھاتے, تو کیونکہ ان کی نفس نہیں ہوتی اس لیے وہ بھی فرشتوں کی طرح ہی معصوم ہوتے ہیں, کیونکہ فرشتوں کی بھی نفس نہیں ہوتی. اچھا, جنات میں بھی اختلاف ہے. کچھ علماء اکرام یا کچھ جو اسکالرز ہیں وہ اس بات کے بلیور ہیں کہ جنات بھی نفس سے پاک ہوتے ہیں, اور کچھ کا بلیو یہ ہے کہ جنات کی نفس ہوتی ہے, ان کے پاس مرضی ہوتی ہے جس طرح انسانوں کی. واحد مخلوق ہے انسان کے علاوہ جس کے پاس مرضی ہوتی ہے غیب میں جنات کی, یہ مانا جاتا ہے. اچھا, کیوں؟ کیونکہ جنات اپنی مرضی چلاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے اوپر آ گئے, کہیں بیٹھے ہوئے. فرشتوں کو تو جو آرڈر دیا اللہ تعالیٰ نے وہ وہیں پہ وہ کام کریں گے. اچھا, اب کیونکہ فرشتوں کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ حکم کے تابع ہوتے ہیں. وہ انرجی ہوتے ہیں, ایسی انرجی ہوتے ہیں جن کو ازل سے ابد تک جو بھی کام دے دیا گیا وہ وہی کرتے رہیں گے. اسی کے اوپر بات کریں گے. ناظرین, آپ کا انجوائے کہ نہیں, دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان. رمضان میرے ساتھ جو میرے ریحان صدیقی صاحب اسلامک اسکالر ہیں, ان سے میں اجازت چاہوں گی کیونکہ انہیں جانا ہے, کہیں دور جانا ہے, لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. بہت مزہ آتا ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں علمی اور فکری, بہت مزہ آتا ہے. تو آپ کا بے حد شکریہ. تو جناب پروگرام میں ایک لیں گے وقفہ کے بعد واپس آئیں گے تو پھر اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. یا رحیم یا رحمان, رمضان خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت میں بات کر رہے تھے ہم. اچھا سلمان, ہم بات کر رہے تھے اس شیطانیت کے حوالے سے. بظاہر شیطان کیا ہے اور شیطانیت کیا ہے, کہ کسی انسان میں ہو تو وہ بھی شیطان ہے. دیکھیں, ہم نے عرض کیا تھا پہلے بھی, جو شیطانیت کا ورڈ آپ نے لفظ استعمال کیا, یہ وہ صفات ہیں جو اس انرجی کے زیر اثر انسان ڈسپلے کرتا ہے جس کو ہم شیطانیت کہہ دیتے ہیں. انسان کا جو وجود ہے نا اس میں 2 خانے سمجھ لیجئے. امیجنری آپ پکچر بنا لیں کہ جو شیطان کا یہ ابلیس کا ٹول ہے انسان کو ایکسپلوئٹ کرنے کا, اس کو استعمال کرنے کا, وہ ہے وسوسہ. جس انسان کے اندر جتنا زیادہ وسوسہ ہوگا اتنا زیادہ وہ زیر اثر ہوگا ابلیس کے, شیطان کے, نیگیٹو انرجی کے. اور شیطانیت کو ریزسٹ کرنے کا جو ٹول ہے انسان کے اندر وہ ہے تقویٰ. جو انسان جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اتنا زیادہ ریزسٹ کر سکے گا اس انرجی کو جس کو ہم شیطانی ابلیسیت کہتے ہیں. اور جب وہ تقوی کی انتہا پہ جائے گا تو وہ فرشتے کی صفت اختیار کر لے گا یا ملائکہ کی صفت اختیار کر لے گا. اب ذرا غور کیجئے, شیطان آگ سے بنا ہے, جنات آگ سے بنے. غصے میں انسان ہیٹ ریلیز کرتا ہے غصہ جب آتا ہے. فرشتہ ٹھنڈے نور سے بنا ہے, تو انسان جب فرشتہ صفت بن جاتا ہے تو نرم مزاج, ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے. یہ کیفیات بھی ڈسپلے ہوتی ہے انسان کے اندر. یہ جو دونوں انرجیز ہیں یونیورس کے اندر جو ہمیں دین میں بھی بتائی گئی ہیں, یہ دونوں انرجیز انفلوئنس کرتی ہے انسان کو, اور انسان میں اس کی صفات بھی ڈسپلے ہوتی ہیں. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ انسان کس درجے پر ہے.
کیا وہ نفس امارہ کی طرف زیادہ ہے تو وہ جناتی، ابلیسی، غسیلی، حسد، کینہ، بغض کو ڈسپلے کرے گا؟ اگر وہ رحمانی صفت کی طرف ہے، رحمانیت کی طرف ہے، فرشتے کی صفت کی طرف ہے، ملائکہوں کی صفت کی طرف ہے، تو وہ تقوی ڈسپلے کرے گا، میرا ٹھنڈا ایک مزاج سوال ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر وہ شیطانیت تو وہ غصہ ہو رہی ہے، لیکن کبھی کبھار جو ایک ایماندار بے ایمان نہ ہو، غصہ کا ایلیمنٹ، وہ کوئی غیر شرعی عمل دیکھ رہا ہے، کوئی تو اندر ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے نا، یہ فطری ہے نا، یہ بھی تو اس میں اس چیز کا تو تعلق نہیں ہے کہ آپ کے اندر شیطان ہے۔ اب آپ کوئی چیز اگر آپ اس کو روک نہیں رہے اور آپ حالت روزہ میں بھی ہیں، اگر آپ اس کو روک نہیں رہے تو روک کا حکم تو اس کو بھی ہے نا کہ اگر آپ روزے کی حالت میں آپ خود ہیں اور آپ کوئی ایسا عمل دیکھ رہے ہیں جس کو روکنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ چلوں اس چیز کی تصحیح کر دوں، معاشرے میں ہمارے گمراہی پھیلی ہے، غصے اور جلال میں لوگ تفریق نہیں کرتے، تمیز نہیں کرتے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اختلاف اور مخالفت میں فرق ہوتا ہے، غصے اور جلال میں فرق ہوتا ہے، محبت اور عشق میں فرق ہوتا ہے، دھیان دینے میں اور غور و فکر میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ہم ان کو بہت انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں۔ یہ بہت ہم اس کو آپ نے کوئی چیز غلط دیکھی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی، آپ کو غصہ نہیں آ رہا اس کے اوپر، آپ کو جلال آ رہا ہے، غصہ نہیں آ رہا اور آپ اس پہ غصہ بھی نہیں کر رہے، آپ تھوڑا اونچی آواز ضرور کر رہے ہیں لیکن یہ جلال کہلاتا ہے۔ جب آپ حق کے اوپر اونچی آواز اٹھاؤ، حق پہ بات کر رہے ہیں، جب آپ حق پہ ہو بڑی اور اچھی بات اونچی آواز اٹھاؤ تو یہ آپ کا جلال ہے۔ میں کم از کم 20-22 دن سے اس بات کا سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ آپ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو آپ خود حالت روزہ میں ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، آپ روکنا چاہتے ہیں، تو لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ دوزخی ہیں، آپ غصہ کر رہی ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، لوگ آپ کو اس کی لوگ تفریق میں جیسا کہ معاشرے میں ہم نہیں کر پاتے۔ ہاں غصہ جب ہوتا ہے جب کا انسان جھنجھلاتا ہے، جب چڑچڑاتا ہے، جب خوف میں اچھا ہوتا ہے، ایک جب اس چیز کے مزاج کے خلاف کچھ بات ایک سوال اور ہے بڑے مزے کا، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ روزے میں کیفیات ہوتی ہیں، جو لوگ تمباکو کھاتے ہیں یا جو لوگ اسموک کرتے ہیں ان کا ٹیمپرامنٹ تھوڑا سا نا وہ ہو جاتا ہے، چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، اور ایک عام آدمی بھی جو روزہ دار ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ بھی چڑچڑا ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن تھوڑی بہت چڑچڑاہٹ آتی ہے، تو یہ نیچرل ہے نا، اسی کا نام روزہ ہے۔ اور اسی چڑچڑاہٹ یا اس کیفیت کو کنٹرول کرنا، اس کو احساس کرنا، اس کو ریئلائز کرنا، اسی کا نام روزہ ہے۔ روزہ صرف بھوکے رہنا مان لی اس کو، آپ کو جب تک کہ یہ اس چیز کی فیلنگ نہیں آ رہی تو پھر قربانی تو نہیں ہو رہی نا، بالکل صحیح بات، تو یہ بھی قربانی کا نام ہے۔ فیلنگ آ رہی ہے، یہ ایک الگ لیول ہے، اور فیلنگ آنے کے بعد آپ نے اس جھنجھلاہٹ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اس میں کہا جی عبادت اختیار کی، عبادت میں وقت گزاری افطار سے پہلے، یا خاموشی اختیار کیجیے، غور و فکر میں لگیے، اللہ سے تعلق قائم کیجیے، جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے پھر اس کیفیت کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ اور روزہ ہے اسی چیز کا نام کہ جب آپ ریسٹرکٹیڈ انوائرمنٹ میں، یعنی کہ جب آپ کو بھوک لگ رہی ہو، آپ کے جذبات بہت زیادہ جوش مار رہے ہو، تب ہوش و حواس قائم رکھنا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لینا۔ ٹھیک ہے، اب ہم شعوری طور پہ اس بات کی بات کرتے ہیں، تو چونکہ قصہ ایک آ گیا تھا کہ آپ انسان روزے دار کی کیفیات کیا ہوتی ہے، اسی طرح سے جب ہم فرشتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو فرشتے جو ہم بیسک 4 فرشتوں کو تو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، رزق کا فرشتہ ہوتا ہے، لیکن روزے میں فرشتوں کی کیا کوئی کسی خاص قسم کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں؟ تو ذرا اس پہ بڑا ڈفرینٹ اینگل آپ لوگوں کو، اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں ہم، کہ ہم نے بیسک اینگل تو ہم نے سب نے سن رکھا دینی۔ دیکھیں کائنات کو ایک نظام سمجھیے، تھوڑی دیر کے لیے ایک نظام، ہر نظام کے اندر کچھ بیسک قوانین ہوتے ہیں، کام ہو رہے ہیں، وہ نظام کھل بند ہوتا ہے، وہ نظام میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، یعنی کہ مواصلاتی کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ نظام میں انٹر اینڈ ایگزٹ ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، وہ نظام میں رد و بدل ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، جو ملائکہ آپ کو بتائے گئے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مواصلاتی نظام سنبھالتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں، وہی کا لانا لے جانا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جی وہ ٹول ہے اس کا، وہ میکینزم ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انٹری اور ایگزٹ کا کام کرتے ہیں، روح قبض کرنا اور روحوں کو پہنچانا، لے کے جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ رد و بدل کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی رد و بدل ہو رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دنیا کے عہدے ہیں، وہ نظام سنبھالے۔ یہ صوفیہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اس طرح، اور بڑا اچھا استعارہ استعمال کیا۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ نظام کا تالا کھولنا اور نظام کا تالا بند کرنے کا ان کے پاس انتظام ہے۔ سور پھونکیں گے، جب کائنات قائم ہوئی تھی، پہلا جو بگ بینگ ہوا تھا وہ بھی سور انہوں نے پھونکا تھا، اور جب کائنات ختم ہوگی آخرت میں تب بھی وہ سور پھونکیں گے۔ اچھا کیا اب ذرا ہم ٹیکنیکلی غور کریں، کیا کائنات میں یہ 4 ہی نظام چلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نہیں، اور بھی نظام ہے،
اور بھی ملائکہ ہیں اور بھی فرشتے ہیں, شاید ہمیں ان کے نام نہیں پتہ یا ہمیں ان کے نام رکھے نہیں. انٹرسٹنگ بات یہ کہ دنیا میں جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں ان سب میں جو ملائکہ ہیں ان کے نام یہی بتائے گئے. کرسچینٹی میں بھی یہی نام ہے اور یہودیت میں بھی یہی نام ہے. تو یہ ملائکہ جو ہے صرف اسلام اسپیسیفک نہیں ہے, یہ ہر مذہب سے تعلق ہے, اور یہ ملائکہ یونیورس کے ہیں, مذہب کے نہیں ہیں. کیپ دیٹ ان مائنڈ. تو اور بھی ملائکہ ایگزسٹ کرتے ہیں کائنات میں, اور وہ اپنے اپنے نظام کو سنبھالتے ہیں. مثال کے طور پہ کائنات میں شر پھیلانے کا بھی ایک پورا نظام ہے جو ابلیس کو دیا ہوا ہے, اور اس میں ہم نے سنا ہے اسلام میں اس میں اختلاف ہے, لیکن ہم نے دوسرے مذاہب میں پڑھا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ بھی ایک فرشتے کے درجے پر فائز تھا, اس کو ڈیموٹ کیا گیا یا وائس ورسا. اس نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کو ڈیموٹ کر دیا گیا, اور اس کو پھر اس کے بعد شیطانی. ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر اس کا ہم کام دیکھیں تو وہ بھی ایک ملائکہ کا ہی کام کر رہا ہے, فرشتے کا ہی کام کر رہا ہے. وہ اپنا کام میں لگا ہوا ہے, ہٹتا نہیں اس سے کہ وہ شر پھیلا رہا ہے, اور اس کا اپنا ایک کام. پھر کائنات میں اور بھی نظام آپ کو نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے, کہ جو ستارے اور سیارے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان پہ درجات نور کو بڑا طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لیئر کر کے پلیس کیا ہوا ہے. یہ بھی ایک نظام چل رہا ہے, یعنی کہ کائنات میں درجات کا بھی ایک نظام ہے. انبیاء کا ایک درجہ ہے, اولیاء کا ایک درجہ ہے, صحابہ کا درجہ, انسانوں میں بھی درجات ہیں, سوشل سسٹم, کائناتی سوشل سسٹم بھی. تو آپ اس طرح غور کرتے جائیں تو کہ 7 ملائکہ مختلف کتابوں میں ذکر آتا ہے, مختلف دین کے اندر اور ریلیجنز کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. ہندو مذہب میں بھی ملائکہ کا ذکر ہے. ایک تو یہ درجہ ہو گیا. ہندو مذہب میں بھی یہی ملائکہ کے نام ہیں؟ جی, نام الگ الگ ہے, فنکشنز سیم ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا, اس کے علاوہ اس سے پھر نچلے درجے کے جو فرشتے ہوتے ہیں. اچھا, جیسے میں نے پہلے عالمین کا ذکر کیا تھا, تو یہ جو سارے فرشتے ملائکہ جو پائے جاتے ہیں عالم جبروت میں پائے جاتے ہیں, 3rd لیول, جہاں پہ اولیاء, انبیاء اور ملائکہ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان سے نچلے درجے کے بھی فرشتے ہوتے ہیں, جیسے کرامن کاتبین کہا, منکر نکیر کہا. ان کی اپنی اپنی اسپیسیفک ڈیوٹیز ہیں. صرف یہ نہیں, اور بھی بہت ساری انرجیز ہیں جو یونیورس میں تعینات ہیں. وہ ہواؤں لانے کے بھی فرشتے ہیں, رزق لانے کے بھی, ہم نے بڑے پڑھتے رہے, ہم تو بڑا فصل اگنے کے سے لے کر آپ کی شخصیت, آپ کے جنس کا تعین کرنے سے لے کر آپ کی ذات, آپ کے اعمال, آپ کے معاملات, دنیاوی معاملات, سولر سسٹم کے معاملات, کائنات کے معاملات, ستاروں اور سیاروں کے معاملات, علم فلکیات کے اندر بھی ان کو اسٹڈی کرایا جاتا ہے. پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے, جیسے ہم اپنے ملکوں میں نظام چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ پیادے بچھائے ہوتے ہیں, کائنات کا ایک نظام ہے. بہت بہت شکریہ سلمان آپ کا. لیکن بات ساری یہ آتی ہے کہ کیونکہ مجھے میرے پاس سوالات بہت ہوتے ہیں, اور میرے پاس ابھی بھی سوال ہے, میں سوچوں 2-3 منٹ چلے کر سکتے ہیں سوال. بہت مزے کی بات ہے, کیونکہ جب ہم بیٹھتے ہیں نا بات کرتے ہیں ہمیں وقت کا احساس نہیں ہوتا. اچھا, فلکیات کو, جیسے کہ فلکیات کی بات ہو رہی تھی, تو فلکیات جو ہے اس کا بھی ایک پورا باقاعدہ تعلیم ہے, علم ہے, پر اس کو اللہ نے منع کیا ہے, اس کو جاننے سے منع کیا ہے. اس کی کیا ریزنز ہیں؟ اچھا, ایک سوال ایک اور آ رہا ہے مجھے, میں ایک سوال پوچھتی ہوں. ابھی آپ نے لیٹسٹ شہاب ثاقب دیکھا؟ جی جی, جس کے بارے میں پرسوں جو رات میں ایونٹ ہوا, یہ شہاب ثاقب کیا ہے؟ دیکھیں, اگر بہت ہی عام زبان میں بات کریں, عوام الناس کی زبان میں, اور کہتے ہیں تارا ٹوٹا. ہاں, بیسکلی ہوتا ہے کہ اسپیس کے اندر سے کوئی بھی ایسٹرائڈ جو کہتے ہیں ہم, سیلیسٹیل باڈی, کوئی ٹکڑا پتھر کا یا کسی مادے کا, وہ ٹکرا کے جاتا ہے. نہیں, جب وہ زمین کے ایٹماسفیئر میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی ریزسٹنس اور فرکشن سے وہ ایسے چمکتا ہے اور وہ برن آؤٹ ہو جاتا ہے جب تک وہ اسپیس میں گرتا ہے. ایک تو یہ اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن. تو وہ جہاں گرتا ہے وہاں تو کوئی تباہی نہیں آتی. اگر وہ پورا برن آؤٹ نہیں ہوا, وہاں کے گر گیا, تو وہاں تباہی کر سکتا ہے بالکل. اگر وہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ریزسٹنس ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اگر چھوٹا پیس ہے. کوئی بڑا 2030 میں ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک ایسٹرائڈ ہے, بہت بڑے سائز کا ہے, کئی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے سائز کا, وہ ٹکرا سکتا ہے زمین پہ. وہ 3% چانسز ہے اس کے, اس پہ بڑی نیٹ پہ بات ہو رہی ہے. اگر وہ اللہ نہ کرے ٹکرا گیا تو وہ ایک پورا 1 یا 2 شہر تباہ کر دے گا, اتنا بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا. تو اس لیول کے بھی شہاب ثاقب ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو آسمانوں سے جو انرجیز آ رہی ہوتی ہے نا, چاہے وہ شہاب ثاقب کی شکل میں ہو, چاہے وہ فرشتے کی شکل میں ہو, جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ریز ہوتی ہیں, وہ شعاؤں کی شکل میں آ رہی ہوتی ہیں. اب وہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ہم, جب آپ اور ہم بھی اس دنیا میں آئے تھے, ہم بھی شعاع کی شکل میں آئے تھے, ریز کی شکل میں آئے تھے, روح جو ہماری آئی تھی. ہم بھی تو بیسیکلی انرجی ہے نا. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں بات کریں کہ شعاؤں کی شکل میں آ رہی ہے. تو کائنات کا اصول ہے, کائنات میں جو بھی نور ٹریول کرتا ہے, سفر کرتا ہے, وہ شعاؤں کی شکل میں ہی کرتا ہے, ریز کی شکل میں. ہم نے یہ بہت ساری چیزیں کارٹونز میں دیکھی. کین یو امیجن, جب ہم چھوٹے تھے یا ہم بڑے بھی ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی اور وہ پاس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی دیواروں سے اندر جا رہے ہیں, آ رہے ہیں باہر. کیسپرز بڑا ایک مشہور ہوتا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو دکھائی بھی جاتی ہیں. اب میں سوال پوچھا تو میں چاہوں گی 30 سیکنڈ کا اس کا جواب دے دیں.
جو میں نے ابھی اس سے پہلے پوچھا تھا سوال. دیکھیں جیسے آپ نے شہاب ثاقب کا اس ذکر, سے پہلے میں شہاب ثاقب کا جو دینی حیثیت ہے وہ کچھ اور ہے. جی اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی شیطان کو پتھر مارے کنکر مارے. میں پہلے عرض کروں گا کہ یہ ایک اپروچ ہے, میں اس کو احترام کرتا ہوں, یہ قابل احترام ہے, لیکن ایک اگر اس کی حکمت کو سمجھیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آئے گا کہ ابلیس, شہاب ثاقب یا اس طرح کی جتنے بھی کانسیپٹ بتائے گئے, یہ ہمیں استعارے دیے گئے تاکہ ہم ان کی حقیقت کو کسی حد تک سمجھ سکیں. ان کی حقیقت اس سے بہت زیادہ بلند ہے. اب وہ جو شہاب ثاقب گرا ہے وہ کیا انرجیز کراچی میں لے کے آیا ہے, اس سے کیا رد و بدل ہوگا, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو روحانیت بھی اور چاہیے. اس کے لیے کیا آپ کو ایسٹرولوجسٹ بٹھانے پڑنے چاہیے؟ ایسٹرولوجی کا بھی علم چاہیے آپ کو, روحانیت کا بھی علم چاہیے, اس میں دین کا بھی علم چاہیے, اس میں سائنس کا بھی علم چاہیے, اس میں فلسفے کا بھی علم چاہیے. تب جا کے آپ کو جتنا بلند آپ کا علم ہوگا اتنی حقیقت. بہت بہت شکریہ سلمان آپ کا, اتنے مزیدار گفتگو ہوئی ہے, چاہے دینی حوالے سے ہو اور چاہے آپ انسانی حوالے سے, دنیاوی حوالے سے ہو. ہم تو سیراب ہو جاتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو بھی اس خوبصورت گفتگو سے, اس علم اور دینی حوالے سے آپ کو بھی سیراب کر سکتے ہیں. جناب پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان, رمضان رمضان. مجھے دیجیے اجازت, میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان. پاکستان زندہ باد. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.